بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جنوب مشرقی ایشیا کے دو طاقتور ممالک انڈیا اور چین کے درمیان دن بدن بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سخت کشیدگی چل رہی ہے۔ یہ مسئلہ بھی آزاد کشمیر کی ہی طرح دونوں ممالک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک بارڈر قائم کیا گیا ہے اور اسے انڈیا اور پاکستان والے LOC یعنی لائن آف کنٹرول کا نام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انڈیا اور چین کے درمیان جو متنازع لداخ اور سکم کا علاقہ ہے اسے LAC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، جو کہ لداخ اور سکم سے شروع ہو کر میانمار تک جاتا ہے۔ اس محاذ پر تقریباً 47 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی گولی نہیں چلی تھی۔ یہ لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو پتھر مارنے، ہاتھا پائی اور دھکے دینے کی حد تک شروع ہوتی تھی اور اسی طرح سے ختم بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن اچانک سے یہ محاذ اتنا گرم کیوں اور کیسے ہو گیا؟ اس ساری گیم کے پیچھے اصل میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اصل ٹارگٹ سی پیک منصوبہ اور چین کی بڑھتی معاشی قوت ہے؟ انڈیا کس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے؟ یہ ساری کڑیاں کہاں جا کے ایک ہی ملک سے ملتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ ساری کہانی مکمل طور پر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ٹرو انفو نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، 1993 میں چین اور انڈیا کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا جس میں دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی فوجی دستہ کسی دوسرے کے علاقے میں بارڈر کراس کرے گا تو کوئی کسی کے خلاف بھی گولہ باری یا اسلحے کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ انہیں وارننگ دی جائے گی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی جانب واپس لوٹ جائیں۔ اب آتے ہیں لڑائی کی اصل وجہ کی جانب۔ کچھ عرصہ پہلے چین کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی کہ انڈیا اروناچل پردیش کی جانب سے ایک بہت بڑی سڑک تیار کر رہا ہے اور اس سڑک کی تیاری کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس سڑک کے ذریعے ارد گرد کی آبادی کو آسانی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ انڈیا کا مقصد اس سڑک کی تعمیر کے بعد بھاری تعداد میں جنگی ساز و سامان کے علاوہ پیادہ افواج کو بھارت چین بارڈر پر منتقل کرنا ہے۔ چین کے خدشات کے مطابق اگر انڈیا اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو اس علاقے میں امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی دعوت دے گا، جو کہ اس علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ پرانا خواب ہے کہ لداخ جیسے علاقے میں امریکی ملٹری میرین کو نصب کیا جائے، اور اگر امریکہ موجودہ صورتحال کے نتیجے میں اپنے فوجی کیمپ بنانے اور اپنی تمام ایٹمی تنصیبات لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں بڑے ہی آرام سے کنٹرول حاصل کر لے گا۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا اتنے عرصے سے خاموش کیوں تھا اور ایک دم ایسا کیا ہوا کہ بھارت نے ملک میں اٹھتی تحریکوں اور مقبوضہ کشمیر میں انتہائی گھمبیر صورتحال کو پسے پش ڈال کر چین سے پنگا لے لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت برما، سکم اور لداخ میں امریکہ کو لا کر بٹھانے کے بعد چین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہونے والی پاک چین دوستی کے نتیجے میں سی پیک اور دیامیر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی منصوبوں میں رخنا ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ انڈیا کا گمان ہے کہ جہاں بھاشا ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے وہ علاقہ بھارت کا ہے اور وہاں پاکستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ چین پہ بھارت کو اس لیے بھی غصہ ہے کہ بھاشا ڈیم منصوبے میں چین پاکستان کا پارٹنر بن کر ساتھ دے رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح امریکہ نے ایک مرتبہ پھر بغیر تحقیق کیے کہ کس کی غلطی ہے یا کس کی غلطی نہیں ہے، اس ساری صورتحال میں کودتے ہوئے چین کے اس اقدام کو علاقائی اشتعال انگیزی قرار دے دیا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں امریکہ کی چودراہٹ ختم ہونے کے اثرات پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور امریکہ کی آنکھوں میں چین اس وقت تیز دار سوئی کی طرح چبھ رہا ہے۔ خصوصاً وبائی مرض کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر پا رہا، جبکہ چین نے اپنے ملک میں وبائی مرض پر نہ صرف قابو پا لیا بلکہ قریبی اور ہمسایہ ممالک میں بھی اپنی بھرپور مدد
फराहम कर रहा है। अब अगर ग्लोब में इंडिया, चीन, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान का नक्शा गौर से देखा जाए तो इस सारे के सारे खित्ते में कशीदगी और हालात की खराब सूरत हाल का इलाका सिकम बनता है। ये इलाका तो है भारत में, लेकिन इसके बिल्कुल पास ही चीन की सरहद वाक़या है और सरहद की दूसरी जानिब तिब्बत का इलाका है। ताज़ा तरीन खबरें आने तक अमेरिका ने इस बारे में जो तजावीज़ अब दी हैं, ऐसा लगता है कि ये आखिरी पत्ते के तौर पर चीन के खिलाफ एक नई साजिश है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के रुकन स्कॉट पेरी ने ट्रंप इंतजामिया को एक बिल पेश किया है कि सदर ट्रंप चीन के इस हिस्से, जिसको तिब्बत के नाम से जाना जाता है, जो कि 1951 में चीन में शामिल हो गया था, इसको अब एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कराना चाहते हैं। और तिब्बत के आजाद होने के ऐलान के बाद अगर चीन तिब्बत को नहीं छोड़ेगा, वहां से नहीं निकलेगा, तो चीन पर माशी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। दुनिया की तरफ से चीन पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो तिब्बत को छोड़ दे। यानी कुछ भी करके चीन पर अमेरिका हमला करने के जवाब अब तलाश कर रहा है। अगर तिब्बत एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नुमादार हो गया तो चीन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद इंडिया को मुस्तकिल तौर पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चीन की रसाई कभी भी लद्दाख और सिकम के इलाकों में नहीं हो सकेगी और अमेरिका लद्दाख में अपने फौजी अड्डे भी आसानी से बना सकेगा। अब हर आने वाले दिन में इस बहास पर सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका ने तिब्बत को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करते हुए दुनिया से राय मांगी तो हालात यही बताते हैं कि चीन, रूस, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक और दुनिया भर के बेशतर ममालिक अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में दुनिया भर के ममालिक को कौन सा मुल्क लीड करेगा, चीन या फिर अमेरिका। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।